علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے پاس آنا ہوا اور ان کی کتب خانے میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں۔ حضرت صاحب سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے کافی ریسرچ کی ہیں، ان کی ریسرچ ہیں، بہت ساری ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے۔ بحیثیت ایک ڈاکٹر میں اسپیشلی آج ان سے ریکویسٹ کروں گا، پی ایم او پاکستان میڈیکل آرگنائزیشن کی میڈیکل ونگ کے جنرل سیکرٹری، میں ان سے درخواست کروں گا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو آپ کی تحقیق ہے، آپ کی جو ریسرچ ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے، پہلے تو میں مختصر یہ بتا دوں کہ کرنٹ موضوع جو بھی ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، جو بھی وقت گزر چکا، جو برس گزر چکے، تو میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں، اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو میں لاتا ہوں، اور پرانی اسلامی تاریخ جو ہے ہماری، قرآن، حدیث اور تاریخ اسلام، اس سے میں دلائل دیتا ہوں تاکہ ہمارے قرآن، ہماری حدیثیں، ان تمام چیزوں کی سچائی ثابت ہو سکے۔ تو اس سے پہلے بھی میں ایسے جو بھی موضوعات نکلے ہیں ان پر بھی میں بول چکا ہوں، اور وہ سب کچھ چھپا ہوا موجود ہے۔ تو میں اس کو بہت ہی حساس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور فوراً ہی میں اس کو کتابوں کے ذریعے کور کر لیتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ جو کرونا کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، جب یہ شروعات ہوئی تھی اسی وقت میں نے اس کا جائزہ آیات قرآنی میں، حدیثوں میں، اور پیغمبر کے خطبات میں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی کتاب نہج البلاغہ میں، اور اس کے بعد تمام ائمہ معصومین کے خطبات میں ان چیزوں کو میں نے دیکھا، تلاش کیا، اور اس طرح ایک اچھی ایک کتاب بن گئی کہ جو زیادہ ضخیم تو نہیں ہے، اسے ضخیم کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی حد تک میں نے تمام معلومات اس میں یکجا کر دی۔ یہ دو سوال ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہیں اس کے لیے۔ ایک یہ کہ یہ اس کا آغاز کیا ہے، اور یہ کیسے وجود میں آیا، اس کا وائرس، اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ تمام لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں، وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس سے احتیاط کیسے برتی جائے۔ تو جب کوئی بیماری ہوتی ہے، از قسم نزلہ زکام بھی اگر ہو، تو اس میں آدھا تو علاج ہوتا ہے، دوا ہوتی ہے، اور آدھا جو ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ احتیاط کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب اٹھنا ہے، آرام کتنا کرنا ہے۔ تو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بیماری کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو اس میں بھی آدھا علاج جو ہے وہ دوا سے ہے، اور آدھا علاج احتیاط سے ہے۔ اور جیسا کہ تمامی دنیا کے ملکوں میں جہاں جہاں بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، سب نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، اور بتا رہے ہیں، اور دکھا بھی رہے ہیں۔ تو اسی حساب سے ہمارے ملک پاکستان میں بھی احتیاط کے طور پر تمام چیزیں عوام کو بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں کہ اس طرح کرنا ہے آپ کو احتیاط۔ اس سے پہلے بھی میں اپنے کئی انٹرویوز میں بتا چکا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے دو چیزیں بتائی ہیں، اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ ایک دوا ہے اور ایک دعا ہے۔ اور جیسا کہ ہم محاورتاً بھی بولتے ہیں کہ اگر کسی کا علاج ہو رہا ہے اور وہ اس اسٹیج پر آ جائے کہ جہاں ڈاکٹر کو کہنا پڑتا ہے کہ اب تو دعا کیجیے، تو یہ سائنس خود یہ جملہ آج مجبور ہے کہنے کے لیے کہ فیملی سے وہ کہتی ہے کہ اب دعا کا وقت ہے، دعا کیجیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو مادی علاج ہیں وہ بھی ہوں گے، اور دعا بھی ضروری ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن شفا ہے، پیغمبر کا کلام شفا ہے۔ تاریخی اعتبار سے ہمیں ان چیزوں کو قبول کرنا چاہیے۔ ہم جو آج کے جدید دور میں جو احتیاط بتائی جا رہی ہے وہ بھی کرنا چاہیے سب کو، اور جو دینی نقطۂ نظر سے بات ہے اس پر بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اور پیغمبر نے جو حضرت ابو ذر صحابی رسول ہیں اور عبداللہ ابن مسعود، یہ دو صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر سے سوالات کیے اس وقت تک کہ جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، اور ایک ایک دور اور صدی کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ سرکار نے تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ وہ کتابی شکل میں موجود ہے، پیغمبر نے جو گفتگو عبداللہ ابن مسعود سے کی ہے، صحابی رسول سے یا ابو ذر سے کی ہے۔ ہم اس کو اگر دیکھیں اور پڑھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، جس میں یہ سب بتایا گیا ہے کہ کون کون سی بیماریاں کب کب پھیلیں گی، وجود میں آئیں گی۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج بیماریوں کے جو نام ہیں تو اس کو ہمیں تاریخی اعتبار سے جو علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، وہ تو صاحبان لغت ہی بتا سکتے ہیں کہ اس لفظ سے کیا مراد ہے، اور اس پر سارا کام ہو چکا ہے۔ تو پہلے مثلاً ہمارے بچپن میں سرطان بولا کرتے تھے، یہ عربی لفظ ہے، لیکن اب اسے کینسر کہتے ہیں۔ تو سرطان اور کینسر ظاہر ہے کہ ہم معنی لفظ ہیں، لیکن بیماریوں کے نام پہلے کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں۔ تو کرونا از قسم جو بیماریاں ہیں، جو کرونا جیسی بیماریاں، ان تمام بیماریوں کو پیغمبر اسلام نے دو بیماریوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک موت احمر ہے اور ایک موت ابیض ہے، سفید موت اور سرخ موت۔ اس کے معنی یہ کہ ظہور مہدی علیہ السلام سے پہلے پہلے جو حالات پیدا ہوں گے ان کو سرکار نے بتایا ہے، اور وہ تمام حدیث کی کتابوں میں وہ باتیں موجود ہیں۔ اگر ان کو آپ جمع کریں تو ہم کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کورونا جیسی بیماریاں وقتاً فوقتاً پیدا ہوتی رہیں گی۔ ابھی بھی جو تحقیق کے ساتھ آیا ہے کہ 1720، 1820، 1920 اور 2020، یہ پورا تحقیق کے ساتھ پیش کر دیا گیا کہ ایسا ایسا ہوا اور یہ بیماریاں ہوئیں۔ تو اس کے معنی پہلے بھی پھیل چکی ہیں ایسی بیماریاں۔ اور سرخ موت وہ ہے کہ جو جنگ اور لڑائی اور خونریزی اور قتل و غارت ہے۔ تو آج کی نسل نے یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں، سرخ موت لڑائی کی شکل میں، جنگوں کی شکل میں دیکھ لیا ہے اس نسل نے، اور یہ سفید موت کہ جس میں ایک ایک دن میں ایک ایک ملک میں 1000 آدمی، اٹلی میں موتیں، جرمنی میں، فرانس میں۔ تو ہم اخبار کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور پیغمبر اسلام نے احتیاط بتائی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم فیشن میں آ کر ان چیزوں کو اگر نہ کریں کہ یاد الہی کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، ایمان نبیوں پہ کیا ہے، غیب پہ ایمان کیا ہے، کتاب پر ایمان کیا ہے، فرشتوں پہ ایمان کیا ہے، اگر ہمارے ایمان ہی متزلزل ہو جائیں کلمہ پڑھنے کے بعد، تو پھر ہم بات کس سے کریں گے؟ بات تو وہیں ہو سکتی ہے کہ جہاں آپ ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہوں۔ اب یہاں پر ڈاکٹری دوائیں بھی کام نہیں کر رہی ہیں، اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب، کوئی کہتا ہے کہ ایجاد کر لیا ہم نے دوا اس مرض کی، کوئی کہہ رہا نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے۔ تو ابھی تو صرف بحثیں چل رہی ہیں اور گفتگو چل رہی ہے، اور یہ دروازوں تک، لوگوں تک پہنچ گئی ہے کہ گلیوں میں بھی احتیاط ہو رہی ہے، محلوں میں بھی احتیاط ہو رہی ہے، سب کچھ بند پڑا ہوا ہے، مارکیٹ بھی بند ہے، شہر سنسان ہے۔ اس کے معنی کہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اور اس پر
سب کو عوام کو عمل کرنا چاہیے۔ میرا اگلا سوال اسی کی طرف تھا، آپ نے اس میں رہنمائی فرما دی کہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں سفید موت اور لال موت کا ذکر کیا، جس کا آپ نے واضح فرما دیا کہ سفید موت وہ جو آج کل کے دور میں ہو رہی ہیں اس کرونا مرض کے حوالے سے، اور لال موت کا مطلب یہی تھا کہ جنگ و جدل جو ہے، خونی جو ہے بات، اور اس کا بھی ذکر فرمایا آپ نے۔ یہ ہماری بالکل تحقیق آپ نے کہی کہ جی 1720 میں بھی یہ واقعات ہوئے، اس کے بعد پھر 1820 میں، پھر 1920 میں، پھر یہ 2020 میں، یہ تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے۔ اور یہ آپ نے بہت اچھی بحث ماشاءاللہ سے آپ کی زیر حاصل گفتگو کی آپ نے۔ اگلا سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے آپ نے اپنی کچھ ویڈیو میں بتایا کہ جی اس کرونا کے حوالے سے ہمارے پاس علاج ہے، تو اس میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ جی وہ آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ احتیاطی تدابیر تو ہیں، عوام احتیاطی تدابیر کر رہی ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو وہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی بالکل ہم سناٹے میں اس دور میں چلے گئے، ہمیں لگ رہا ہے کہ جی ہم کسی گاؤں دیہات میں گھوم رہے ہیں، اس وقت ہماری ایک گاڑی چل رہی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے ہمیں یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ کیا احتیاطی تدابیر سے ہی بچ سکتے ہیں، یا آپ کی روحانیت، ماشاءاللہ سے آپ ایک روحانی شخصیت ہیں، آپ کا اثر و رسوخ اور آپ کے مریدین ماشاءاللہ سے ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ جی گورنمنٹ جو ہے مجھ سے رابطہ کرے، گورنمنٹ کے کچھ اہلکار رابطہ کریں، ہمیں بھی کچھ آرڈرز ملیں کہ جی حضرت صاحب سے اسپیشلی کوئی انٹرویو۔ بحیثیت ایک ڈاکٹر جو ہے میں آج آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ آپ ہمیں اس سیر حاصل گفتگو رہے گی آپ سے، کچھ اس میں رہنمائی فرمائیں گے ہمیں۔ جیسا آپ نے سوال کیا کہ یہ تمام جو احتیاطی تدابیر ہیں، تو کسی حد تک یہ تمام چیزیں صحیح بھی ہیں، اور ان کو اگر غور کیا جائے تو وہ اچھی بتا رہے ہیں باتیں، اور تمام چیزیں بتا رہے ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ رابطہ، یا یہ تو کوئی مطلب کسی پہ زبردستی تھوڑی ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ مجھ سے رابطہ کریں یا وہ کریں۔ میں نے تو یہ بات بتا دی کہ صرف کرونا ہی نہیں، بلکہ جو مجھے سنتے رہے ہیں یا میری کتابیں پڑھتے رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنے کرنٹ موضوع دنیا میں ایسے چھڑے کہ جن پر میں نے گفتگو کی ہے۔ ایک پوری لمبی چوڑی فہرست ہے دائرے کے حوادث، اور زمانے میں تو واقعات ہوتے رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں، مشہور واقعات ہوئے ہیں، ان سب پر میں نے گفتگو کی ہے، اور پرانی تاریخ اور قرآن اور حدیث کو لے کر، ارشادات پیغمبر کو لے کر میں نے ہمیشہ یہ گفتگو کی ہے کہ یہ بات پیغمبر پہلے بتا چکے، یہ بات قرآن پہلے بتا چکا ہے۔ تو قرآنی آیات میں بھی ذکر موجود ہے، میں نے ان آیتوں کو اپنی کتاب میں لیا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں پوری کتاب کھول کر رکھ دوں اور پروگرام میں سنا دوں، تو یہ تو ناممکن ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ پروگرام جو ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا جو ٹیلی ویژن کر رہے ہیں، تو کتنے فیصد لوگ اس کو سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسے سنجیدہ چیز انسان جب دیتا ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی انٹرویو میرے آ رہے ہیں، اس سے اگر چرچا اوپر جا رہا ہے تو وہ منزل آئے کہ جہاں پر میں اپنے کتاب سے، اپنے پیپر سے کچھ چیزیں پڑھ کر سناؤں، تو اس کا موقع ابھی تک آیا ہی نہیں ہے کہ میں وہ کام کروں۔ اچھا، اب لوگوں میں تجسس جب کسی چیز میں ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں بس جلدی سے مجھے معلوم ہو جائے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو صرف یہ شوق ہے کہ بس مجھے معلوم ہو جائے۔ ابھی آپ کو اگر معلوم ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ انفرادی طور پر اگر ہر آدمی آ جائے اور قطار بنا کے ایک ایک پوچھے بھائی ہمیں بھی بتائیے، ہمیں بھی بتائیے، ہمیں بتائیے، تو اس طرح تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ جو میں نے اپنے پچھلے انٹرویو میں کہا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ادب ہو یا فلسفہ ہو یا منطق ہو یا دینی کاموں میں قرآنی، تفسیری، حدیث کا کام ہو، یا آپ علم کلام پہ بول رہے ہیں، یا آپ کسی اور علم پہ، علم رجال پہ بول رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چند ادیبوں سے، چند لکھنے والوں سے، مصنفین سے کہہ دیا جاتا ہے
کہ آپ اس پر اس موضوع کی روشنی ڈالیے، اس رخ سے دیکھیں، اس رخ سے دیکھیں. جب سب کے پیپر تیار ہو جاتے ہیں تو ایک سیمینار ہوتا ہے، ایک مذاکرہ ہوتا ہے، ایک کانفرنس ہوتی ہے، اس میں سب لوگ اپنا پیپر پڑھتے ہیں. چونکہ میں ہمیشہ شریک ہوتا رہا ہوں ایسے اجلاس میں، ادبی اجلاس بھی، اور اس سے پہلے جو اجلاس میں مثلاً یہیں کراچی میں اندھے لوگوں کے اسکول پر ایک بہت بڑا مذاکرہ ہوا تھا جو میری صدارت میں ہوا تھا، اور اندھوں کے اسکولوں کے مسائل پر گفتگو ہوئی تھی. اس میں بھی میں نے قرآن اور حدیث سے ان مسائل کو بتایا اور سمجھایا تھا کہ آیات میں ان چیزوں کا ذکر کیسے اللہ نے کیا ہے. اسی طرح اپاہج لوگوں کے لیے بھی ایک مسئلہ ہوا تھا، اس میں بھی اسی طرح ایک بیماری ہے جو بچوں میں پھیلتی ہے اور جسم کے تمام بال جھڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی یہاں پر ایک ہوٹل میں، بہت بڑے ہوٹل میں ڈاکٹروں نے پروگرام کیا تھا، اس میں بھی میں شریک تھا، اس میں بھی میری تقریر ہوئی تھی. اسی طرح ادبی پروگراموں میں میں پوری دنیا میں لندن یونیورسٹی میں اردو ادب پر، اردو ادب کی تاریخ، اردو زندہ ہے، اردو مری نہیں، یہ سارے مذاکرے ہو چکے ہیں اور میں نے صدارتیں کی ہیں اس کی. لندن کے اجلاس میں، ہندوستان میں، لکھنؤ میں، الہ آباد میں، دہلی میں، غالب پر ہوا سیمینار، مرزا دبیر پر ہوا، امیر انیس پر ہوا. تو چونکہ تمام پبلک کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں، نہ انہیں بتائی گئی ہیں، نہ انہیں سمجھائی گئی ہیں، تو اب جو لوگ پریشان الجھ رہے ہیں ان کو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیپر پڑھا جاتا ہے، پیپر پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر آرا لی جاتی ہیں، جو اصول اور قاعدے ہیں اس کے تحت بات ہوگی. یہ تھوڑی ہوگا کہ میں اس کتاب کو لے کے بیٹھ جاؤں اور جو بھی ٹی وی چینل والا آئے تو میں سب بتانا شروع کر دوں. وہ ایک دم سے بتانے کا نہیں ہے. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کے اگر کچھ چیدہ چیزیں اس کی جو ہے چیزیں جی بالکل اس کی جو چیزیں ہیں بہت شدت سے لوگوں کو انتظار ہے آپ کے انٹرویو دیکھنے کے ہاں بعد، بہت بالکل شدت بالکل سے لوگوں کو یہ انتظار ہے کہ حضرت جو ہے کچھ ہاں کہیں ہمارے جو لیے. مرکزی خیالات جو ہیں اس کے مرکزی جو چیزیں ہیں اس کو آپ کو پورا جوڑنا پڑے گا. جی بالکل. یعنی دنیا کا اینڈ، یعنی دنیا کا خاتمہ، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ بھئی سورج بجھ جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، پہاڑ روئی دھنتی ہوئی روئی کی طرح گالے بن کر اڑنے لگیں گے، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، یہ سب آیات قرآن ہی ہیں. یعنی ایک دن قیامت کو آنا ہے. سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ سورج کی میعاد ختم ہو جائے گی، اس کی لائف ختم ہو جائے گی، سورج ختم ہو جائے گا. تو سائنس میں اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دین کی باتوں میں، اس لیے کہ سائنس نے بھی بہت سی باتیں دین سے لی ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. پہلے تو ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں، اپنے حافظے کو بڑھائیں، چیزوں کو یاد رکھیں اور سنجیدہ ہو جائیں. علم جو ہے وہ سنجیدگی مانگتا ہے. جب ہمارے معاشرے میں دیکھیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی دیکھو شور نہ کرو، یہاں پر کلاس ہو رہی، لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، تو پھر شور اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے کالج اور اسکول ذرا آبادی سے ہٹ کر بنائے جاتے ہیں، ہاسپٹل ایسی جگہوں پر بنائے جاتے ہیں کہ جہاں گاڑیوں کا شور نہ ہو، لوگوں کا شور نہ ہو. تو علم بھی ایک ایسی ہی چیز ہے کہ جہاں شور نہ ہو اور ہر قسم کا شور نہ ہو. تو پہلے تو آپ شور کو بند کریں جو شور ہو رہا ہے. اب فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ایک شور ہے، اب اس شور میں علمی کام آپ کیسے پیش کریں گے؟ تو میں اس کو آئے بہت اچھی بات ہے کہ آپ انٹرویو کر رہے ہیں، تو آپ آگے کے لیے حالات کو سازگار کر رہے ہیں کہ جہاں پر سنجیدہ گفتگو ہو سکے. کوئی ضروری تھوڑی کہ اکیلے میں نے ہی یہ کام کیا ہو سکتا ہے اور لوگوں کے بھی میسج آ رہے ہیں، وہ بھی چیزیں بتا رہے ہیں، کچھ طبیب ہیں، کافی کچھ ایسے طبیب بھی بتا رہے ہیں. عوام میں سے بہت سے لوگ نکل کر اپنی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ تحقیق کی، ہم نے یہ تحقیق کی. لیکن حضرت میں یہاں پہ آپ کی روکنا چاہوں گا کہ جی ماشاءاللہ سے آپ ایک علمی، ادبی اور طبی شخصیت ہیں، آپ کی ریسرچ اور آپ کی ماشاءاللہ سے مانی جاتی ہیں. یہ جو اس کے لیے ہم ماحول بنا رہے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ آئے تو اب آگے جو بات بڑھے گی تو وہ تمام لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے، انشاءاللہ اور جب جمع ہو جائیں گے تو اپنا اپنا پیپر سب لوگ پڑھیں گے.
اب یہ تو سننے والوں پر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں صحیح. اور ان کے ذہنوں نے کیا کیا چیزیں قبول کر لی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات اس لیے بیان کی جا رہی ہو کہ آپ مان لیں. بالکل. اس لیے نہیں ہوتی ہاں ہے بے کہ شک بے آپ شک. مان لیں. بتانے والا یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ ہماری بات مان لیجیے. بالکل ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں ہم اس کے اوپر یہ اصرار نہیں کرتے کہ آپ اس کو مان لیجیے. مانے بالکل ہم یہ تو ہماری آپ رائے کے ہے ذہنوں پہ ہماری. چھوڑ جی دیتے بالکل. ہیں. آپ کے ہم ذوق و شوق پہ چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. تو اسی طرح یہ کورونا کا مسئلہ بھی ہے کہ کورونا جو آیا ہے اس کے بارے میں جو تحقیق میری ہے، یعنی قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، پیغمبر کے خطبات کی روشنی میں، ان تمام چیزوں کو بعد میں جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ اس طرح کی جو بیماریاں ہوں گی ان کی قسمیں بتائی ہیں اور وہ بیماریاں کیسے کیسے وجود میں آئیں گی اور انسان خود اس کا ذمہ دار ہوگا. یہ کوئی وبائی امراض آسمان سے نہیں ٹپک پڑتے ہیں. عذاب تو ضرور آسمان سے آتا ہے. وہ اللہ سیدھی سیدھی بات کہتا ہے کہ ہم نے زہریلی ہوا پھینک دی. بے شک. آد و سمود کے لیے جو عذاب ہے ہم نے پتھر برسا دیا. ہم نے نوح کی قوم کے لیے سیلاب ہم لے آئے، پانی کا عذاب تھا، ہوا کا عذاب آیا. مختلف قسم کے عذاب قرآن میں ہیں. لیکن یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں چونکہ عذاب کا دور ختم ہو چکا اور یہ بات پیغمبر سے کہہ دی گئی تھی شب معراج کہ ہم تمہاری امت پہ عذاب نہیں کریں گے. اس پہ تو امت کو خوش ہونا چاہیے، خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر نے آزادی لے لی عذاب سے اور چونکہ وہ رحمت للعالمین کا خطاب انہیں ملا تھا اس لیے کہا گیا چونکہ تم رحمت ہو تو اب قیامت تک تم رحمت ہو. تو امت رحمت کے سائے میں رہے گی، لیکن رحمت کے سائے میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رحمت کو مذاق بنا لیجئے. آپ سنجیدہ ہو جائیں. اور وہ طبقے جو ہر چیز کو ہنسی مذاق اور ڈرامہ بناتے ہیں، پاکستان کے عوام کو اتنے ڈرامے دکھائے گئے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں ڈرامے بس گئے ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں ایک ڈرامہ بناؤں اور اس ڈرامے کا اداکار میں ہو جاؤں. تو ہر چیز کو آپ ڈرامہ نہیں بنائیں، آپ سنجیدہ ہوں. انشاءاللہ اسی ٹی وی پر ہم پوری کتاب پڑھ کر آپ کو سنا دیں گے، اس کے اقتباس بتا دیں گے. کا کوئی ایک جو ایسی چیز جو ہے ہمارے لوگوں کو تجسس تھا. بہت سارے لوگ آج ہم نے اپنے حلقہ میں یہ بات کی کہ جی آج ہم حضرت صاحب کا انٹرویو لیں گے اور ہمیں امید ہے بحیثیت ایک ڈاکٹر، بحیثیت ایک ہم پاک افواج کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کی اداروں کے ساتھ مل کر کے جی ہم ریکویسٹ کریں گے حضرت سے. ہماری پاک افواج روڈوں پہ نکل آئی ہے، اس کے بارے میں آپ سے رائے لینا چاہوں گا کہ عوام ان کی سن نہیں رہے. سندھ پولیس ہے اور اس طرح کے لوگوں کے آس لگائے بیٹھے ہوئے آپ سے کچھ کوئی ایک آپ سمجھ لی کہ جی ایک پوائنٹ ہمیں بتا دیا جائے آج. اور ہم امید کرتے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جو ویورز ہیں ہم علامہ صاحب کی جو مقالہ ہے پورا جو ماشاءاللہ سے 150 صفحات پہ آپ نے لکھا ہے ماشاءاللہ سے، ہماری نالج ہے کہ جی ماشاءاللہ سے حضرت صاحب کا ایک بڑا نام ہے الحمدللہ. حضرت صاحب سے ضرور ہم اپنے چینل پہ کے توسط سے لوگوں تک پہنچائیں گے. اپنی تقریر میں نے یہ بات بتا دی تھی. دیکھیں ہوا کیا، 2 یا 3 باتیں میں نے اپنی تقریر میں 21 مارچ کو بہت بڑا مجمع تھا اور آن لائن میری تقریر جا رہی تھی اس لیے سب سن رہے تھے یوٹیوب اور فیس بک پر. اس سے نقصان یہ ہوا کہ میری بتائی ہوئی بات میں نے دوسرے دن دیکھا تو اس کی پوسٹیں بنا کے لوگ اپنے نام سے چلا رہے تھے اور ایک آدھ ٹی وی پر میرے ہی جملے دہرا کر اسے اپنا کہا گیا. تو میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ پیغمبر اسلام نے جو طب دی ہے اس میں یہ طے ہے کہ جو بیماری جس چیز کی جیسی ہو اس کا علاج بھی اسی طرح کا تلاش کرو. اب اس کی میں مثال دے دوں، یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر آنکھ کی بیماری ہے تو بادام کی شکل آنکھ کی طرح ہوتی ہے، تو آنکھ کی بیماری کا علاج بادام میں تلاش کرو. اسی طرح جسم کے جتنے اعضاء ہیں، مثلا فرمایا آپ نے کہ گردے، تو آپ نے کہا دیکھو گردے کی شکل جو ہے وہ سیم کے بیج کی طرح ہوتی ہے. جو بیج ہوتا ہے پھلی کے اندر اس کی شکل اور گردے کی شکل ایک ہوتی ہے. تو سیم کے بیج میں گردے کی بیماری کا علاج تلاش کرو. تو اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ یہ وائرس خون میں ہے اس لیے اس کا علاج خون میں ہے. میں نے یہ بات کہی تھی اور یہی بات کئی ٹیلی ویژنوں پہ ڈاکٹروں نے دہرائی. جملہ میرا تھا،
میں نے پیغمبر کی حدیث سے لیا تھا، وہ دہرایا گیا لیکن میرا نام کہیں نہیں لیا گیا. اس لیے میں کسی بھی ٹیلی ویژن کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح ان چیزوں کو لکھا ہے، اس لیے کہ فوراً پوسٹیں بننا شروع ہو جائیں گی اور سب اپنے نام سے دے دیں حضرت گے. وہ اس کب لیے میں اس اچھا کو نہیں، اگر میں دیکھو کتاب اگر میں چھپا کے اپنے نام سے جی جی مارکیٹ میں دے دوں گا، پھر تو میں اس کا حقدار ہوں کہ یہاں سے تم نے یہ لیا ہے. بالکل بالکل اس کے وہ کاپی رائٹ آپ کی ہوگی، کاپی وہ رائٹ کاپی رائٹ ہمارا آپ کی ہوں گی. نا. تو آپ اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ کاپی رائٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن یہ اخلاقی جرت نہیں ہے لوگوں میں بالکل کہ نام لے سکیں. ہمیں معلوم ہے نا مزاج، جی بالکل. اگر یہ مزاج دیکھیے بنا ہوتا ہے جیسے انگریزوں کا مزاج ہے کہ وہ نام لے کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل. چیز ہم نے یہاں سے کوڈ لی ہے، کرتے ہیں، وہ ان ایک سے نام لیا کو ہے. کوڈ کرتے وہ ہیں. نام کو یہ کوڈ ہماری کرتے، اخلاقی ہمارے یہاں کمزوری کوڈ ہے. نہیں ہوتا ہے، بالکل کوڈ نہیں کرتے ہیں. ہمارے تقریروں کی چیزیں لوگ پڑھ رہے ہیں، بالکل کوڈ نہیں کرتے. کوڈ نہیں کرتے. یہ ہماری بہت کم اخلاقی لوگ، کمزوری بس کیا یہ لگی جی؟ کمزوری ہے. یہ اخلاقی یہ کمزوری، اب کمزوریاں تو بہت ہیں لیکن اب اس کا شکوہ کہاں تک کریں. ہاں بالکل صحیح. لیکن بہرحال ہم اپنی احتیاطی حضرت تدابیر آپ تو تو اپنی کر رہے عوام سے ہیں. محبت کرتے ہیں نا، تو کوئی ایک محبتی کی بنا پر تو میں نے اتنا کام یہی کیا. چاہ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ آپ کا اگر محبت نہ ہوتی جی جی تو میں یہ کیوں لکھتا؟ بے شک بے اس لیے شک کہ آپ کی میں کہتا محبت ہے. میرا بالکل سبجیکٹ نہیں ہے. بالکل اچھا پھر میں مسلسل تعاون کے لیے کہہ رہا ہوں. بالکل آپ میں کی کہہ رہا ہوں جو حکومت کی تدابیر ہیں، جو آرڈرس ہیں رینجرز کے یا فوج کے یا پولیس کے، آپ اس پہ عمل کریں. بالکل اس لیے کہ وہ ہماری بھلائی کے لیے یہ احتیاط برت رہے ہیں کہ تمام انہوں نے چیزیں بند کر دیں. اس لیے کہ چھونے سے بھی ہو رہا ہے، فضا میں بھی آ رہا ہے، ایک سے دوسرے کو قریب سے وہ جو بتا رہے ہیں کہ کس کس طرح وہ چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ سب جگہ پر اس کا بند باندھ رہے ہیں، بے شک اسے روک رہے ہیں. روک رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. پہلے بھی میں نے تمام، لیکن آج ہمیں مایوس کریں گے، کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں بتائیں گے آپ نہیں ہمیں. میں نے کچھ پوائنٹ بتا دیا. خون خون وائرس یہ پوائنٹ ہوگا کہ جی بس خون سے ریلیٹڈ ہے. اور بالکل وہی ہوا کہ صحیح ہے. دیکھیں بالکل آپ کے خون سے ہی ابھی تک خون سے ہی جی بالکل علاج کی بات ہو رہی ہے، بے شک اس کے آگے بات نہیں بڑھی ہے. اب یہ بات، اس کے آگے کی کوئی بات مجھے بتا دے صحیح. تو پھر دوسری بات میں بتا دوں گا. اس میں کیا ہو گیا؟ ہاں یہ بہت اچھی بات اس آپ میں نے کہی کہ جی اچھا ایسا بالکل کوئی وقت بھی نہیں گزر گیا، اس لیے بالکل کہ احتیاطی تدابیر ہو رہی ہیں اور سب اپنی اپنی چیز تلاش کر رہے ہیں. تو سب ایک جگہ ہوں، اپنی اپنی بات کہیں تو میں بھی اپنی بات اچھا کہوں. آج ہمارے اس چینل سے یہ جو منچلی لوگ ہیں، یہ جو لڑکے ہیں، یہ جو نئی جنریشن ہے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ تنقید آپ کی پوسٹ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ جاہلانہ گفتگو، وہ طریقہ نہیں ہے، وہ کم عقلی کہیں گے آپ انہیں، یا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کچھ ان کو کوئی میسج ایک ایسا. اور ملکوں کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بھی تو آخر چیٹنگ ہو رہی ہے. ہاں بالکل کرتے لیکن ہیں. ان بالکل کے کمنٹ دیکھیں آپ بالکل اور اپنے کمنٹ دیکھیں آپ. دیکھیں کمنٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ طنزیہ کمنٹ کریں؟ بالکل تنقید کے معنی طنز نہیں ہے، ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی بری زیادہ بات ہے. نہیں جی ہاں بالکل ہے لیکن بالکل آپ کی بات میں وزن ہو جب نہ، بالکل. آپ کو پتہ بھی تو ہو کہ آپ کی بات میں ارے وزن. ادب میں بھی ہے جی، تنقید کر سکتے ہیں آپ، اچھا طنز پھر بھی کر سکتے ہیں آپ، پھر لیکن یہ لوگ دوسروں کے کمنٹ نہیں پڑھتے، جو اچھے کمنٹ آتے ہیں جی نا بالکل اس کو پڑھتے نہیں، کہ ان سے سیکھیں کہ دیکھو یہ پڑھے لکھے آدمی کا کمنٹ اور ہے اور غیر پڑھے لکھے کا کمنٹ اور ہے. بے شک. تو سیکھنے کا عمل بھی تو نہیں کر رہے کہ بالکل. فیس بک پہ بیٹھ کے سیکھ ہی لو بھائی. اس کتاب ہے نا، ہاں، بک ہے نا، بالکل بک وہ ہے. بھی تو بک ہے. ہاں جی بک ہے، فیس بک. ہاں فیس تو بک تم نے کتنے فیس پڑھے؟ بالکل یہ بھی تو قیافہ شناسی بھی تو ایک علم ہے کہ آپ چہرہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں، اگر یہ علم آپ کے پاس ہے کہ اس آدمی کے عادات و اطوار کیا ہیں، بے شک. ہے نا. تو آپ فیس بک پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے کتنے چہرے دیکھے اور اس کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے؟ تو کم از کم یہی سیکھ لیجئے بھائی. ہمیں اس کے بعد آگے بڑھیے. ہمیں اس کے فائدے زیادہ لینے چاہیے، نہ کہ نقصانات. اس کے ہاں، نقصانات والے جو پورشن ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے ہمیں. کورونا کے حوالے سے ایک ٹپس دے چکے ہیں، ایک ٹپس بتا چکے ہیں کہ جی بلڈ سے معاملہ ہے، کورونا کا ریلیٹڈ ہے، اور یہ بات واقعی حقیقت ہے، یہ ثابت بھی ہو چکی ہے. مائکروبایولوجسٹ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں. جہاں تک دنیا کی ریسرچ ہے وہ یہاں تک پہنچی. حضرت صاحب کی ریسرچ گو کہ آگے تک پہنچ چکی ہے، ہمیں نہیں بتا رہے، یہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. حضرت سے آخر میں ہم اپنی پاک افواج کے لیے کچھ کلمات لیں گے کہ جی ہماری سندھ پولیس ہے، رینجرز ہے، اور یہ جو اقدامات کر رہے ہیں ان کو آپ ایز اے لیڈر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ علامہ صاحب سے محبت کرنے والے لوگ، علامہ صاحب کو چاہنے والے لوگ اور ان سے عقیدت کرنے والے لوگوں کو علامہ صاحب کا پیغام آپ نے سنا. علامہ صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ جی آپ نے
पुलिस की, रेंजर्स की और फौज की जो भी हिदायत है, अपने वक्त की गवर्नमेंट की जो भी हिदायत है उसको मानना है, और कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। तो मैं आपका होस्ट डॉक्टर यामीन, आप देख रहे हैं हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम पे, जो कि नशिस्त रही हज़रत अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब से। बहुत शुक्रिया।